بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرزمین حجاز کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں کئی تاریخی مقامات کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ بچپن میں کہانی سن رکھی تھی کہ عباسی خلیفہ ہارون رشید کی اہلیہ ملکہ زبیدہ نے دریائے دجلہ سے نہر نکال کر مکہ مکرمہ تک لائیں۔ بات یہ ہے کہ لوگ نہر زبیدہ اور درب زبیرہ کو گڈمٹ کر دیتے ہیں۔ حاجیوں کے لیے پانی کی فراہمی کے لیے مکہ مکرمہ کے قریب وادی نعمان سے نہر نکالی گئی، تاہم ملکہ زبیدہ نے بغداد سے مکہ مکرمہ تک حاجیوں کے قافلے کے لیے جو گزرگاہ بنائی، اسے درب زبیدہ کہا جاتا ہے۔ نہر زبیدہ 1200 برس تک مشاعر مقدسہ اور مکہ مکرمہ میں پانی کی فراہمی کا بڑا ذریعہ رہی۔ آج کے دور میں ماہر آرکیٹیکٹ اور انجینئر حیران ہیں کہ صدیوں پہلے فراہمی آپ کے اس عظیم الشان منصوبے کو کیسے تکمیل تک پہنچایا گیا۔ نہر زبیدہ کا منصوبہ اس وقت کے ماہرین نے 10 سال کے عرصے میں مکمل کیا۔ اس کی کل لمبائی 38 کلومیٹر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس منصوبے پر 170 ملین دینار لاگت آئی تھی۔ آج اس کا حساب لگایا جائے تو ایک دینار 100 گرام سونے کے برابر ہوگا، جو بہت بڑی رقم بنتی ہے۔ نہر زبیدہ صدیوں تک مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں حاجیوں کی پناہ کی ضروریات کو پوری کرتی رہی۔ یہ نہر 1950 تک چلتی رہی۔ بعد ازاں پمپوں کے ذریعے پانی کھینچے جانے کے باعث خشک ہو کر بند ہو گئی۔ آج بھی اس کا ایک بڑا حصہ محفوظ حالت میں ہے۔ 1926 میں سعودی عرب کے شاہ عبدالعزیز نے نہر زبیدہ کی بحالی کے لیے مصری ماہرین کو بلایا۔ انہوں نے 9 جنوری 1927 کو کام مکمل کرنے کے بعد رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کی ایک کاپی اردو نیوز کے پاس موجود ہے، جس میں نہر زبیدہ کی تاریخ، مکہ مکرمہ تک پانی کی فراہمی، نہر کی اصلاح و مرمت اور دیگر معلومات کی تفصیل موجود ہے۔ نہر زبیدہ کی تاریخ کیا ہے؟ عباسی خلیفہ ہارون رشید کے انتقال کے بعد ملکہ زبیدہ حج کے لیے مکہ مکرمہ میں حاجیوں کے لیے آئیں تو پانی کی قلت کا نوٹس لیا۔ بغداد واپسی پر ماہر انجینئرز اور آرکیٹیکٹ کو بلا کر مکہ مکرمہ میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کا حکم دیا۔ ماہرین نے ملکہ کو سروے کے بعد رپورٹ دی کہ نہر کے تعمیر کا کام انتہائی مشکل ہے۔ تاریخ کے حوالوں میں ملکہ زبیدہ کا یہ جملہ مشہور ہے کہ ہر قیمت پر نہر کی تعمیر کی جائے، خواہ ہر کدال کی ضرب پر 1 دینار ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ مکہ مکرمہ کے قریب وادی نعمان سے پانی لایا گیا۔ اس وقت کے انجینئرز نے سروے کے بعد وادی نعمان سے میدان عرفات اور پھر مکہ مکرمہ پانی کی فراہمی کا فیصلہ کیا۔ اس وادی میں بارش اور پہاڑوں سے پانی آنے کے باعث زمین میں پانی کا لیول زیادہ تھا۔ عرفات سے 10 کلومیٹر مشرق میں طائف کی طرف جبل قرا کے دامن میں وادی نعمان واقع ہے۔ یہاں زمین میں بھی پانی کی سطح خاصی بلند ہے۔ اس علاقے میں بارش کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ مصری ماہرین کی رپورٹ کے مطابق وادی نعمان سے پانی پہلے عرفات لے جایا گیا۔ اس کے لیے ڈیلوان کی شکل میں پختہ انڈر گراؤنڈ واٹر چینل بنایا گیا تاکہ پانی خود بخود بہتا ہوا جائے۔ پانی کا لیول یکساں رکھنے کے لیے کہیں یہ چینل نہر زمین سے اوپر ہے اور کہیں زمین سے نیچے ہے۔ چینل کو پتھر اور چونے کی مدد سے پختہ کیا گیا تاکہ زمین سے حاصل ہونے والا پانی دوبارہ جذب نہ ہو جائے۔ یعنی پوری نہر زبیدہ کو خواہ وہ زمین کے اوپر ہے یا اندر پتھروں کو چونے سے جوڑ کر پلاسٹر کیا گیا ہے۔ میدان عرفات میں جبل رحمہ پر سبیل نہر زبیدہ کو وادی نعمان سے پہلے میدان عرفات، مزدلفہ اور پھر مکہ مکرمہ تک ایک ڈھلوان کی صورت میں لایا گیا۔ آج عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس وقت کس طرح یہ کام انجام دیا گیا۔ سروے کے بغیر اتنا درست حساب کیسے لگایا گیا؟ نہر اوپر نیچے راستوں میں گھومتی ہے لیکن اس کا لیول برقرار رہتا ہے۔ اسی نہر کے ساتھ جبل رحمہ پر ایک سبیل بنائی گئی۔ انجینئرنگ کی یہ خوبصورتی ہے کہ نہر اتنے درست لیول پر تھی کہ سبیل میں پانی خود بھرتا تھا اور اس لیول پر تھا کہ لوگ اسے پی سکتے تھے۔ مزدلفہ میں نہر زبیدہ مسجد مشعر الحرام کے قریب کنویں کی شکل میں تھی اور وہاں سے لوگ پانی نکالتے تھے۔ مینا کو بھی پانی یہاں سے فراہم کیا جاتا تھا۔ بعد میں نہر پر پمپ لگا کر پانی مینا تک پہنچانے کا بندوبست کیا گیا۔ مینا میں بھی حوض بنائے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق نہر زبیدہ سے 600 سے 800 کیوبک میٹر پانی روزانہ مکہ مکرمہ آتا ہے۔ 1950 تک نہر چلتی رہی۔ آبادی بڑھی تو لوگوں کے پانی کی ضروریات بھی بڑھی۔ انہوں نے پمپ لگا کر زمین سے پانی نکالنا شروع کیا۔ کئی مقامات پر چینل پر پمپ لگا کر پانی کھینچا گیا۔ اس کے نتیجے میں زمین میں پانی کا لیول گر گیا اور یوں نہر خشک ہو گئی۔ اب وادی نعمان میں بھی پانی کا اتنا زیادہ لیول نہیں رہا۔ نہر کی بحالی کا منصوبہ نہر زبیدہ کے تاریخی ورثے کے تحفظ اور بحالی کے لیے مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے کام شروع کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے شاہ عبدالعزیز نے نہر زبیدہ کی بحالی کے لیے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کے پروفیسر محمد سراج ابو رزیزہ کو پروجیکٹ کا سربراہ مقرر کیا۔ معروف پاکستانی آرکیٹیکٹ سلیم بخاری نے نہر کی بحالی کے لیے سروے کیا اور ایک دستاویزی فلم تیار کی۔ رپورٹ میں تاریخی حوالوں سے بتایا گیا کہ ملکہ زبیدہ نے نہر کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا لیکن اسے مکہ مکرمہ تک نہیں لایا جا سکا تھا۔
नहर मक्का मुकरमा के इलाके अजीज़िया तक जाती थी, जहां एक बड़ा हौज बनाया गया जो हौज जुबैदा के नाम से मारूफ था। इससे पानी भरकर मक्का मुकरमा ले जाया जाता था। विजिटर सेंटर कायम करने का मंसूबा हालिया सर्वे में जो बात सामने आई वो ये कि चूंकि अब ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल इतना नहीं रहा कि दरबे जुबैदा को बहाल किया जाए। नहर के रूट पर तामीरात हो चुकी हैं, कुछ हिस्सा सड़क के साथ है, नहर जगह जगह सिक कर चुकी है। तहम मुज़दलिफ़ा के करीब एक बड़ा हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर और बड़ी हद तक महफूज भी है। तजवीज़ ये थी कि नहर जुबैदा को मुकम्मल बहाल करने के बजाय इसके कुछ हिस्से को बहाल किया जाए। एक विजिटर सेंटर बनाया जाए, वहां लोगों को बताया जाए कि नहर जुबैदा काम किस तरह करती है, ताकि लोगों को अंदाजा हो कि कितना पानी था और कैसे आता था। मुज़दलिफ़ा के करीब नहर जमीन से ऊपर है, बड़ी खूबसूरती और दीवारें चीन की तरह लगती है। नहर जुबैदा यहाँ वादियों से गुजर कर जाती है। इस मुकाम पर सियाहती मरकज बनाने की तजवीज़ है। ये 5 किलोमीटर की वादी है। यहाँ पार्क, ऑडिटोरियम और म्यूजियम होगा। ऑडिटोरियम में लोगों को दस्तावेजी फिल्म दिखाने का अहतमाम होगा। तजवीज़ ये है कि एक खास मुकाम से पानी पंप करके नहर के इस हिस्से में डाला जाए जो कारामत है, ताकि सियाहती सेंटर में आने वाले लोग तारीखी नहर में पानी बहता हुआ देख सकें। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।